قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. بھائی یہ اجاز بھائی نے سوال کیا ہے کہ مجھے جادو جنات کا مسئلہ ہے یا میں پریشان رہتا ہوں، بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے، بہت زیادہ معاملات رہتے ہیں. تو بھائی پریشانی کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کوئی بھی پریشانی ہے اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتی. کوئی بھی مصیبت پریشانی تکلیف ہے تو آپ کیا کریں، اللہ سے مدد مانگیں. ہم نے اللہ سے مدد مانگنی. کوئی بھی پریشانی ہے، حضرت ایوب نبی کیا کہتے ہیں، میری تو پریشانی ساری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے دور ہوگی. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بیماری آئی ہے اللہ مجھے بیماری میں آئی ہے تو وہ دور بھی تو نے کرنی ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میرا تو سارے کا سارا غم جو ہے وہ میں تو اللہ سے ہی مانگتا ہوں اپنے غم کی نجات. تو کوئی بھی نبی ہے، وہ انبیاء نے کیا ہمیں سکھایا ہے کہ اگر پریشانی تکلیف آتی ہے تو اللہ سے اس کا حل طلب کرے. تو حل کیا ہے اس کا؟ کثرت استغفار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو بندہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ ہر مشکل پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر تکلیف سے نجات دیتے ہیں اور رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ کرے. تو بندہ استغفار شروع کر لے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ کرے. اچھا جی، سورۃ فلق ناس پڑھنے سے اگر آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر یا آپ کے بھانجے پر جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ انہیں ہمارے پاس لے آئیں اگر ہمارے پاس لا سکتے ہیں تو، نہیں تو اس کو جو ہے یہ پڑھائی پانی اور تیل پر دم کر کے دیتے رہیں، پانی پلاتے رہیں، تیل لگا کے دم کرتے رہیں، انشاءاللہ جو ہے اس سے فائدہ ہوگا. تیل پر دم کر کے تیل لگاتے رہیں انشاءاللہ. ہاں جی، جن شیاطین پر سب سے بھاری آیات وہ ہیں جن میں توحید بیان کی گئی. توحید کی شیطان سے شروع دن سے لڑائی اس کی جو ہے وہ توحید سے ہے. توحید پر توحید والی آیات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ والی آیات جو ہیں، یہ والی دعا اور اس کے ساتھ یہ کلمہ اور اس کے ساتھ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، یہ جنات شیاطین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں. ان کو جو ہے وہ رپیٹ کیا جائے، بار بار پڑھا جائے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ رشتے کی بندش ختم کرنے کے لیے میں بتا چکا ہوں اوپر، دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ رشتے کی بندش ختم کرنے کے لیے استغفار کثرت سے کرے. سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 صبح شام 100 مرتبہ پڑھے. سورۃ الرحمن 1 مرتبہ پڑھے. سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام پڑھے. پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ رشتے کی بندش کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہتر رشتے کے لیے آپ تہجد پڑھیں، دعائے استخارہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. تو اللہ سے جب استخارہ کر لیتا ہے انسان، دعائے استخارہ پڑھتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ سے مشورہ کرنا. تو جب بندہ اللہ سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا معاملہ غلط نہیں ہوتا. تو اللہ سے مشورہ کرنا بہترین طریقہ ہے استخارہ. تو استخارے کے ذریعے سے بہترین جو ہے معاملات کا حل ہم اللہ سے جان سکتے ہیں. یہ شوگر اور دوسری بیماریوں کا جو معاملہ ہے یہ جادو جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ غصہ کرتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو میں پڑھائی بتا رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیں. سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سلام قول من رب رحیم 33 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ. یہ انشاءاللہ اس سے بیماریوں سے نجات میں بھی فائدہ ہوگا اور جو ہے دوسرے معاملات، بیماری کوئی بھی بیماری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی نجات دے دیں گے. تو اس لیے یہ آپ کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے جو معاملات ہیں، یہ بیماری جو بھی معاملات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ تلاوت سنیں سورۃ الرحمن کی، یا ہمارے چینل پہ جو رقیہ دم ہے وہ انشاءاللہ بیماری کے علاج کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. سارا آنکھوں کے کھچاؤ کا مسئلہ جو ہے یہ نظر بد کی وجہ سے اکثر یہ معاملہ بنتا ہے، سر میں درد رہنا، آنکھوں میں کھچاؤ رہنا. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ اور سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھ لیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ملا لیں اور اس کے ساتھ اعوذ باللہ بسم اللہ 7 مرتبہ پڑھ کے
پانی پر دم کر لیں، پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ اگر آپ کے گھر میں والدین موجود ہیں تو ان کے وضو کا پانی لے کر ان سے جو ہے منہ دھویا جائے، سر دھویا جائے، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے یہ جو معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ ہاں جی، اگر آپ کو لگتا ہے، سوال ہے جی کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ پر جادو ہے تو میں کیا کروں، ہمارے معاملات خراب رہتے ہیں۔ اگر آپ کو پکا نہیں پتا کہ جادو ہے یا نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے پھر بھی اگر معاملات میں اختلاف ہے تو آپ اس کے علاج کی طرف چل پڑیں۔ علاج کیا ہے؟ شیطان جو ہے سب سے بڑا مقصد اس کا ہسبینڈ وائف میں جو ہے جدائی ڈالنا، مسائل ڈالنا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل میں ہسبینڈ وائف کے معاملات جادو کے علاج کے لیے میں بتا چکا ہوں، پھر دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 7 مرتبہ صبح شام پڑھیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھیں، سورۃ فلق ناس پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، خامد کی خدمت کریں۔ یہ چیزیں پانی تیل پر دم کر کے پانی پلائیں اسے، انشاءاللہ جادو کے اثرات جو ہے وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ استغفار کثرت سے پڑھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ہر قسم کے جادو کا توڑ ہے۔ کوئی جادو سمجھ نہیں آ رہا آپ کو، کوئی معاملہ آپ کا ختم نہیں ہو رہا، آپ کے معاملات مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے، آپ استغفار پر لگ جائیں، چھوڑ دیں سارے معاملات کو۔ آپ کو کچھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں نہ جائیں، آپ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا، اللہ کا در تو ہے، وہ ایک در ہے جو نہ بند ہوتا ہے، وہ راستہ، وہ در جو ہے وہ ہر ٹائم کھلا رہتا ہے اور آپ ہر وقت جو ہے وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ استغفار کریں اور تہجد کی نماز شروع کر دیں۔ یہ 2 عمل ہر قسم کے جادو کو بھی اکھاڑ دیں گے انشاءاللہ، اور کوئی بھی پریشانی تکلیف ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ معاملہ بھی حل کر دیں گے۔ جی بھائی، ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کو ٹائم دیں۔ ہمارے پاس جو بھی مریض آتے ہیں ہفتہ اتوار کو ہم بیٹھتے ہیں، بلا جو ہے وہ فرق کیے غریب امیر کا، ہم کوشش کرتے ہیں سب کو ٹائم دیں۔ جی، نفسیاتی مسئلہ جو ہے اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ وہ کیا حل ہے؟ نفسیاتی مسئلہ، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ نفسیاتی مسئلہ ہے کیا، یہ جانیں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ نفسیاتی مسئلہ وسوسے آنا ہے۔ 2 طرح یہ معاملہ ہو سکتا ہے، جنوں کی وجہ سے بھی اور انسانوں کی وجہ سے بھی۔ تو اس کا حل اسی صورت میں ہے، سورۃ فلق ناس صبح شام 7 مرتبہ پڑھیے۔ دوسرا حل اس کا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایسا کلمہ ہے، یہ خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور فرمایا یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے چھوٹی بیماری جو ہے وہ ہے غم اور فکر۔ غم اور فکر، ڈپریشن ہے، یہی نفسیاتی مرض بننے کا سبب بنتی ہے۔ بہت زیادہ پریشانی ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ تو پریشانی کا جو معاملہ ہے یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات جادو جنات کی وجہ سے بھی پریشانی والا معاملہ بن سکتا ہے، بسا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر انسان پریشان ہو تو حضرت یونس علیہ السلام پر جب آزمائش پریشانی آئی تھی، انہوں نے ایک کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمہ شروع کر دیں اور اتنا زیادہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کر دے۔ جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ درود ابراہیمی ملا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل پریشانی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے پریشانی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا جی، آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے عرفان بھائی، آپ جو ہے وہ اس کے لیے ان کو جو ہے یہ چیزوں کا دم کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سکھایا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات ومن کل عین لامۃ۔ یہ نظر بد کے لیے بھی بہترین ہے بچوں کے لیے۔ یہ آپ کو حصن المسلم جو دعاؤں والی کتاب ہے اس میں مل جائے گا۔ بچوں کو کوئی بھی معاملہ ہو، ایک یہ دعا، دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و یحضرون۔ یہ 2 چیزیں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ بچوں کی جو بھی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ساتھ میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ملا لیں تو آپ کے بچوں کا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائے گا۔
یہ مرغی کے انڈوں پر جادو ہو جاتا ہے؟ یہ بھائی نے سوال کیا ہے مشرف بھائی نے کہ مرغی کے انڈوں کا معاملہ کوئی اس طرح کا، تو یہ مرغی کے انڈوں پر بھی جادو جنات کا مسئلہ یا اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو اس کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہے تو آپ اس کو جو ہے اس جادو کے عمل کو ضائع کر دیں، نہ کہ اس کو کھول لیں اور اس کو ہاتھ لگائیں۔ بس اوقات جادو کے عمل کو ہلانے سے، ہاتھ لگانے سے وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی کوشش کریں پیارے بھائی، سب کو جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ بھائی نے سوال کیا کہ آپ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ جی بھائی انشاءاللہ کوشش کریں۔ میرے اوپر بندش کا معاملہ ہے، کچھ بتائیں بھائی۔ شادی کی بندش کا معاملہ، تو بھائی اس کا ہم 2 بار حل بتا چکے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ کوئی بھی رکاوٹ ہے، جادوگر پکڑ کے نہیں آپ کو باندھ دیتا کہ آپ پر بندش ہو جاتی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جنات کے ذریعے سے عمل کرتا ہے، جس سے جادو ہو جاتا ہے، اور وہ جادو آپ کی صورت کو بدل کے دکھاتا ہے۔ جو بھی آپ کو رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں تو آپ کی صورت کو بدل کے دکھا دیتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل جو ہے وہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ ڈیلی پڑھیں، سورۃ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 جو ہے وہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں، سورۃ فلق ناس جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور کثرت استغفار، نمازوں کی پابندی، کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کریں۔ 1 مہینہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ رشتے کی بندش ختم ہو جائے گی۔ طبیعت خراب رہتی ہے تو جادو کی وجہ سے اگر طبیعت خراب ہوتی ہے، یہ حامد علی کا سوال ہے، اگر آپ کی جادو کی وجہ سے طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کا وقتی طور پر کیا حل ہونا چاہیے؟ وقتی طور پر آپ جو ہے، اگر آپ کی طبیعت جادو کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، 7 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے بدن پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو آپ پر جادو جنات کے معاملات ہیں، یہ جادو جنات کا مسئلہ ہے، یہ حامد صاحب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی صبح شام کے اذکار کریں، جو جادو کے علاج کی پڑھائی ہے وہ کریں، انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ کے ہسبینڈ دور رہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، کثرت استغفار کرنا ہے، اور یہ پڑھائی کر کے جو بتائی ہے ہسبینڈ وائف کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، یہ پڑھائی پڑھ کے نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ ہمارے اوپر جو بھی جادو کا معاملہ ہے اس کو ختم کر دے۔ تو بسا اوقات دونوں پر جادو کا معاملہ ہوتا ہے، جب ایک علاج اپنا کر لیتا ہے دوسرے کے اوپر سے بھی جادو ختم ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات جو ہے صرف ہسبینڈ پہ ہوتا ہے، تو جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں گی، کثرت استغفار کریں گی، اور یہ پڑھائی جو خامد بیوی کے جادو کے علاج کے لیے بتائی گئی ہے یہ کریں گے، تو انشاءاللہ ہسبینڈ کہیں بھی ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وسوسے بے چینی کا علاج جو ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ وسوسے، بے چینی، پریشانی جو بھی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے گھر میں کچھ ہے، کوئی کہتا ہے بندش ہے، تو کافی سالوں سے پڑھائی کر رہا ہوں لیکن کچھ معاملات بہتر نہیں ہو رہے۔ بھائی آپ جو ہے اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ گھر میں کیا ہے، تو ایک حل ہے آسان، سورۃ البقرہ کی تلاوت چلا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت چلتی ہے، وہاں سے پڑھی جاتی ہے، وہاں پر شیطان نہیں آتا، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کا جادوگر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا سورۃ البقرہ پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ تو جب آپ کے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوگی، آپ کو کچھ نہیں پتہ لیکن برکت بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ہاں جی، بچہ 3 سال کا ہے، بولتا نہیں ہے، اس کا علاج سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک یہ 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھیں، سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھیں، اور سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھیں۔ انشاءاللہ اس معاملے کا حل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ بچے کا بولنا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بولنے میں مشکل آ رہی تھی تو اللہ نے یہ دعا سکھائی تھی، تو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہاں جی، آپ دعائیں استعمال، میں بہت ساری دعائیں استعمال کر کے تھک چکا ہوں، مجھے کوئی حل بتائیں۔ بھئی اگر آپ تھک چکے ہیں تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری کا علاج بتایا ہے
انشاءاللہ وہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ تھکیں گے نہیں بلکہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، لاچار ہو گئے بالکل، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، کیا پڑھتے رہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا کو اپنی جو ہے وہ روٹین بنا لیں، صبح شام پڑھیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورۃ تغابن 1 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ، یہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہے اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ جی، خواب والا معاملہ ہے، جو خواب میں ڈرتا ہے، عموماً خواب میں جو ڈرنا ہے یہ جادو جنات کی علامات میں سے ہے۔ تو اگر کوئی بندہ خواب میں ڈرتا ہے، اس کو اس طرح کی محسوس ہوتی ہے، طبیعت بوجھ پڑتا ہے یا کوئی جانور نظر آتے ہیں یا اس طرح کا معاملہ، تو یہ جادو جنات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ نہیں، ویسے ڈرتا ہے، کیونکہ خواب کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو اس لیے میں مختصراً ایک عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ڈرتا ہے کوئی بندہ تو وہ رات کو سونے کے اذکار کرے، اس کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی اگر آپ کا سوال کا جواب نہیں دیا گیا تو دوبارہ کر لیں، سوال بسا اوقات سوال جو ہے اوپر چلے جاتے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں سب کو جواب دوں۔ بھائی ملنے کے لیے نصر اللہ بھائی آپ نے سوال کیا کہ ملنا ہو، ہفتہ اتوار ہم بیٹھتے ہیں چیچا وطنی میں، ایڈریس آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا ادھر کمنٹس میں سے، تو آپ جو ہے وہ چیچا وطنی 110 12 جامعہ محمدیہ دارالسلام جو ہے وہاں پر آپ آ کے ہمارے ساتھ ہفتہ اور اتوار سوموار کو صبح 9 بجے سے 2 بجے تک آپ یہاں پر آ کے مل سکتے ہیں، اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ ہسبینڈ وائف کا مسئلہ میں اس پر عرض کر چکا ہوں کہ ہسبینڈ وائف کا جو جادو کا مسئلہ، اگر جادو کی وجہ سے ان میں تفرقہ ڈالا گیا ہے تو وہ اس کا علاج جو ہے وہی کریں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102، سورۃ فلق ناس اور کثرت استغفار اور تہجد کی نماز، اس سے انشاءاللہ خامد بیوی پر جو بھی جادو ہے وہ خامد بیوی کو جدا کرنے والا جادو اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، رکاوٹ ہیں اور ڈاکٹری علاج کروا رہے ہیں لیکن معاملہ بہتر نہیں ہو رہا، 15 سال سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو بھائی احمد بھائی آپ کیا کریں، گھر میں چاروں کونوں میں اذانیں دیں، 7 دن ایک ایک اذان چاروں کونوں میں دینی، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، کریں تو بہت بہتر ہے، اگر نہیں کر سکتے تو چلا دیں گھر میں ریکارڈنگ میں۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن، سورۃ تغابن اور سورۃ فلق ناس، یہ پڑھائی پانی اور تیل پر دم کر کے پانی کا گھر میں چھڑکاؤ کریں اور جو ہے وہ تیل استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو بھی بیماری ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بے اولادی کے لیے کثرت استغفار، سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ مریم 1 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ، یہ صبح شام پانی تیل کالی مرچ اجوائن پر دم کر لیں، پانی پئیں، تیل لگائیں۔ وائف جو ہے وہ 3 کالی مرچیں 1 چٹکی اجوائن کی پانی کے ساتھ کھائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت کر دیں گے۔ استغفر اللہ کم از کم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کر دیں گے۔ بے اولادی کے حوالے سے آپ کا سوال کا جواب اوپر دے دیا گیا ہے، وہ آپ دوبارہ سن لیں۔ باقی انشاءاللہ میں نے کوشش کی ہے کہ سب کے جو ہے وہ سوالات کے جوابات دوں، تو اگر کسی کا سوال کا جواب رہ گیا ہے تو وہ دوبارہ بھیج دیں، باقی میں نے الحمدللہ تقریباً کافی سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔ نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ دوبارہ اگلے ویک بھی انشاءاللہ ہم اسی وقت جو ہے لائیو سیشن کریں گے سوال و جواب کا، اور آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دیتے رہیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیں۔ جی، آپ کی بیوی کا جو مسئلہ ہے، یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میری بیوی کو کوئی جادو کا مسئلہ ہے، جسمانی بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی۔ تو پیارے بھائی میں اوپر ذکر کر چکا ہوں جسمانی بیماری کا علاج،
تو کوئی بھی جسمانی بیماری ہے، چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہے، جنات کی وجہ سے ہے، کسی بھی معاملے سے ہے، تو کچھ پڑھائی ایسی ہے وہ ہر معاملے میں فائدہ دیتی ہے۔ جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا، نظر بد کا، وہ سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورۃ تغابن ہے، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، سورۃ فلق ناس ہے، یہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے دیں اور سورۃ تغابن، سورۃ الرحمن کی تلاوت سنوائیں، جو بھی بیماری ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گی۔ جی میں بزرگ ہوں، ایک بھائی نے سوال کیا ہے، بزرگ ہوں، پریشان ہوں اور ہر معاملے میں رکاوٹ رہتی۔ بھئی ہر معاملے میں رکاوٹ رہتی ہے تو اللہ کے سامنے تو کوئی معاملہ جو ہے مشکل نہیں ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ کوئی بھی پریشانی وہ دور کر دیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، تہجد کے وقت تہجد کی نماز پڑھیں اور کثرت استغفار کریں، سورۃ توبہ کی آخری آیت پڑھیں۔ یہ انشاءاللہ پڑھائی کرنے سے آپ کی کوئی بھی مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں، مشکلات جو ہیں وہ آسان کر دیں گے۔ ہاں جی، یہ شاہین بھائی نے سوال کیا ہے کہ جادوگر بار بار اٹیک کرتا ہے، اس کی وجہ سے دل گھبراتا ہے اور اس طرح کے معاملات بنتے ہیں۔ بھئی ایک تو یہ ہے کہ بار بار جادو کے علاج کے لیے میں ذکر کر چکا ہوں، کچھ پڑھائی، کچھ علاج وہ آپ کریں۔ دوسرا یہ ہے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ بار بار جادو اگر کوئی کرتا ہے تو بھائی آپ ایک بار مکمل علاج کر لیں، اس کے بعد آپ اذکار نہ چھوڑیں۔ اذکار کون سے؟ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، سورۃ فلق ناس، یہ اور اس کے ساتھ کچھ اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار میں بتائی ہیں، وہ دعائیں۔ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد بھی مجھ پر جادو ہوا ہے، میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں کہ یہ پڑھنے والا محفوظ ہے تو انسان محفوظ ہے، تو اس لیے آپ اپنا علاج کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اذکار شروع کر دیں۔ علاج کروا رہے ہیں تو مکمل علاج کروا کے اس کے بعد اذکار کا ناغہ نہ کریں۔ اذکار کیے ہوں، آپ کسی جادوگر کو چیلنج بھی کر دیں، اللہ کے فضل سے وہ آپ پر جادو نہیں کر سکتا۔ ہم الحمدللہ ہمیں بہت سارے جادوگروں کو چیلنج ہوتے بھی ہیں، روز جنات کے چیلنج ہوتے بھی ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمیں جو حفاظت کرنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بتائے ہوئے فرامین ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں کہ یہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جاؤ گے، تو ہم محفوظ ہیں۔ جی انشاءاللہ یہ کل یہ یوٹیوب سے آپ کو مل جائے گا، کہہ رہے ہیں کہ سوال ہے کہ یہ ویڈیو مل جائے گی، انشاءاللہ ہاں مل جائے گی یہ سارے سوالات کی۔ نہیں جی، یہ ناخنوں والا معاملہ جو بھائی زین بھائی، یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ عام بیماری ہوتی ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں شادی کی رکاوٹ کے علاج کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں۔ بیٹی ضد کرتی ہے، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ پڑھیں، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک 7 مرتبہ پڑھیں، پانی تیل پر دم کر کے، چینی پر دم کر کے کھلائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارا ایڈریس اوپر موجود ہے، آپ آ سکتے ہیں چیچا وطنی میں، چیچا وطنی میں یہ اوپر مینشن کر دیا جائے گا، چیچا وطنی میں 110/12 اگر آپ لکھیں جامعہ محمدیہ دارالسلام چیچا وطنی تو آپ کو لوکیشن جو ہے وہ یہاں ہمارے رقیہ سینٹر پر لے آئے گی۔ بچے تنگ کرتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھ کے، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ اور سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پانی چینی وغیرہ پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ذکر کون سا کروں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ بہترین اذکار میں سے ذکر ہے۔ تو بھائی آپ یہ مان چودھری نے سوال کیا، میرے جادوگر جنات کے ساتھ جو ہے وہ واسطہ رہتا ہے، میں اذکار کرتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہوں، اگر نہ کروں تو پھر معاملہ بن جاتا ہے۔ بھائی جنات سے جان چھڑوانے کا بہترین طریقہ ذکر ہے۔ ذکر اتنا کریں کہ آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہو جائے، اپنے آپ کو اپنے دشمن کے مقابلے میں اتنا مضبوط کر لیں کہ شیطان کمزور ہو جائے اور آپ مضبوط ہو جائیں، جس سے جو ہے وہ آپ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اذکار کے لحاظ سے اپنی نمازوں کے بعد یہ روٹین بنا لیں کہ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فلق ناس یہ پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جادو جنات کا مسئلہ نہیں بنے گا، یہ آپ کریں۔
جی دبئی ہم نہیں، فی الحال کوئی نہیں ہے کسی کا پلان، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سعودیہ اگلے مہینے کا پلان ہے، دبئی کا ابھی کوئی پلان نہیں۔ گھر میں پریشانیاں رکاوٹ، اس کا میں عرض کر چکا ہوں۔ آپ کا عدیل احمد عدیل صاحب، میں سوال کا جواب اوپر دے چکا ہوں، آپ دوبارہ چیک کر سکتے ہیں۔ جی یہ خواب میں ڈرنے والا اور خواب میں کوئی بھی معاملہ ہے، یہ خواب میں ڈرنے والا معاملہ یا جادو جنات کی علامات میں سے ہو سکتا ہے۔ سونے کے اذکار کریں، ڈرونے خواب آتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو سونے کے اذکار کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فلق ناس پڑھنے کا طریقہ کار بتایا ہے۔ سورۃ فلق ناس ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ، انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے نماز کے اذکار میں ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد، صبح و شام 3 مرتبہ۔ شادی میں رکاوٹ کا مسئلہ، یہ میں نے علاج بتا چکا ہوں، وہ آپ دوبارہ دیکھ لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے معاملات۔ شادی میں رکاوٹ کا مسئلہ اگر آ رہا ہے تو آپ کثرت استغفار کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، سورۃ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے۔ آپ دوبارہ مینشن کر دیں، یہ اگر کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا تو دوبارہ مینشن کر دیں تاکہ ہم اپنی بات کو مکمل کر لیں۔ بال کٹنے والا جو بھی عمل ہے اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہو سکتے ہیں معاملات، تو اگر بال کٹنے والا معاملہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے اذکار کریں، اپنی حفاظتی پڑھائی کریں۔ یہ جادوگر منگواتے ہیں بال اور ان پر جادو کرتے ہیں، بہت خطرناک، تو پڑھائی کو بڑھا دیں۔ سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کرے، پانی پئیں، تیل لگا کے نہائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی اگر آپ چھپکلیوں کو مار دیتے ہیں تو یہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ خواب میں اگر آپ چھپکلیوں کو مار دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جادو کو اور آپ کے خلاف جو بھی شر پسند لوگ ہیں ان کو شکست دے دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ جو آپ اذکار کرتے ہیں ان کو مزید بڑھا دیں۔ جی کام بند ہے، کوئی بھی معاملہ کاروبار ختم ہے تو اس کے لیے کثرت استغفار کریں۔ اذان کا وقت بھی ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے سوالات کے جوابات دوں۔ اذکار مطلب آپ یہ اذکار کارڈز ہم نے بھی چھپوائے ہوئے ہیں کچھ دوستوں نے، تو وہ دیکھ لیں، اس پر صبح و شام کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں وہ کرنے ہیں۔ مثلا اس میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس طرح بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھتے تھے اور بتاتے تھے، جن کے پڑھنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ گھر میں لڑائی کروانے والا جادو جو ہے اس کے شر سے آپ نے کیسے بچنا ہے؟ سب سے پہلے یہ شیطان کے عمل شر کی وجہ سے یہ معاملہ بن سکتا ہے، تو گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں، اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پئیں، شیطان کا شر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گا۔ سورۃ فلق ناس پڑھ کے پانی پر دم کر کے سارے گھر والوں کو پلائیں، کر پر لگ جائیں تاکہ شیطان اپنے حملے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ صبر سے شیطان لڑانا چاہتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ شیطان کو نہ لڑ کے جو ہے وہ اس کو شکست دیں۔ برے خواب آئیں تو اس کے خواب کا اثر زائل کرنے کا طریقہ ہے اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا، دوسرا اذکار کر کے سوئیں تو انشاءاللہ ایسے خوابوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ کاروبار بند ہے، اس کے لیے وظیفہ استغفر اللہ 1000 مرتبہ شروع کر لیں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 دفعہ صبح، 100 مرتبہ شام، یہ انشاءاللہ شروع کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے استغفار سارے دن میں پڑھنے، سورۃ توبہ کی آخری آیت جو ہے وہ صبح و شام پڑھنی، انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ خواب میں حج پہ جانا بہت ہی اچھی تعبیر ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے۔
ख्वाब में वाशरूम और छिपकली देखना ये जादू की अलामत में से है, आप इलाज करें अपना। छिपकली नज़र आती है, ये कोई भी ख्वाब है उसकी बहुत सारी ताबीर हो सकती हैं, लेकिन हम बज़ाहिर जो मामला आपके बताने में नज़र आ रहा होता है, क्योंकि ताबीर जो है वो बंदे को देख के लगती है, बसा औक़ात जो बहुत सारी चीज़ें पूछ के ताबीर की जाती है, लेकिन बज़ाहिर जो है आपका मामला ये जादू के अलामात में से है। आप जो है वो पढ़ाई जो हमने बताई है, मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ, पढ़ाई जो आपने करनी है जादू के इलाज के लिए वो करनी शुरू कर दें। अगर आप पे जादू का असरात हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, अगर नहीं हैं तो आप महफूज हो जाएंगे जादू होने वाले। जो छिपकली का नज़र आना है ये जादू की वजह से या जादू हो रहा होता है या जादू होने वाला होता है, तो इसके लिए अज़कार को बढ़ा दें जिसको ख्वाब में छिपकली नज़र आती है। ये सहर तख़य्युल घूम फिर कर एक ही जगह का जो है वो नज़र आना, ये जादू की अलामत हो सकती है। तो इसके लिए क्योंकि ख़यालात बदलता है जादूगर, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ें, ये सहर तख़य्युल को ख़त्म कर देता है। सूरह फातिहा 41 मरतबा पानी पर दम करके पिएँ, ये भी इस किस्म के वसवसे डालने वाले जादू को ख़त्म कर देता है। हाँ, ये भूलना ये शैतान की तरफ से होता है। ज़िक्र करते हुए अगर आप भूलते हैं तो आप तस्बीह वगैरह का इस्तेमाल करें, ये शैतान बुला देता है। जादू की वजह से मेरा जिस्म कमज़ोर हो गया, तो भाई इसके लिए हमने जिस्मानी बीमारी लगाने वाला जादू, इस पर यूट्यूब पर पूरी वीडियो डाली, 10 मिनट का है वो टॉपिक, आप वो सुन लें, उसमें भी अमल बताया गया है। वैसे मैं अभी 2 मिनट पहले भी इस पर बीमारी लगाने वाले जादू का इलाज बता चुका हूँ। ख्वाब में छिपकली देखना, इसका भी मैं जवाब दे चुका हूँ, आप दोबारा सुन सकते हैं। सुबह जी बात हो सकती है, सुबह हफ्ता इतवार है, हम कोशिश करेंगे तो मरीज़ों को जो है वो हम यहाँ पर मरीज़ आते हैं हफ्ता इतवार को, तो हम टाइम देते हैं, तो मेरी टीम कॉल सुनती है। आप मसाइल अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ, कभी मैं अगर फ्री हूँ तो मैं कॉल सुनता हूँ, नहीं तो मेरी टीम जवाब देती है। आप कर सकते हैं कॉल। शादी के लिए वजीफ़ा बता दिया है, कसरत इस्तिग़फ़ार सूरत तौबा की आखिरी आयत, सूरत बकरा की आखिरी 2 या 7 मरतबा पढ़नी चाहिए। एक जगह ख्वाब में बार बार नज़र आती है और डर लगता है, ये आपकी ख्वाब को देख के सुन के पता चल सकता है कि क्या मामला है। अमूमन जादू की वजह से एक जगह बार बार नज़र आती है। अज़कार करें, जो पढ़ाई जादू के इलाज के लिए बताई गई है वो करें। घर में बेचैनी होती है तो भाई सूरतुल बकरा की तिलावत चलाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह जी हम कोशिश कर रहे हैं सबके जवाबात देने के, व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आ रहे हैं इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। हाँ जी, आशिक जिन के लिए रुकिया बता दें। आशिक जिन के लिए बेहतरीन इलाज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, खुद को ज़िक्र के साथ जोड़ लें। जितना ज़्यादा आप ज़िक्र करेंगे इंशाल्लाह आशिक जिन का मामला अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएगा। बेहतरीन ज़िक्र कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसको अगर आप सुबह शाम 100 मरतबा पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फिर भी मामला बेहतर नहीं हो रहा, इसके साथ सुबह शाम के अज़कार जारी रखने, फिर भी बेहतर नहीं हो रहा, 200 मरतबा कर दें, 300 मरतबा कर दें, जब तक ये मामला जिन वाला बेहतर नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, आप ये पढ़ाई करते रहें। इंशाअल्लाह ये ज़रब है आशिक जिन पर, वो इसको ख़त्म कर देता है अल्लाह के फजल से। जी ये प्यारे भाई ने सवाल किया कि ख्वाब में छिपकली देखना। भाई ये छिपकली देखना जादू की अलामत है। ये आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि छिपकली देखना जादू की अलामत है, सांप देखना जादू की अलामत है। इसकी भी नौयत है। मैं इस पर जो मुकम्मल टॉपिक मैंने ज़िक्र किया उस पर मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि आम छिपकली देखना कैसा है, छिपकली बर्तन में दूध वगैरह में देखना या अपने ऊपर गिरी हुई देखना जादू की अलामत है। आम छिपकली देखना उसका कोई और माना होता है। मैं गुजारिश पहले भी कर चुका हूँ ख्वाब के हवाले से कि ख्वाब की ताबीर यहाँ पर बताना मुश्किल होगी,
کیونکہ خواب کی تعبیر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں، تو اس لیے یہاں پر بظاہر جو چیز نظر آتی ہے ہم اس کا کوشش کرتے ہیں کہ علاج بتا دیں۔ جی انشاءاللہ یہ ہمارے سوال و جواب کی جو ہے ویڈیو یوٹیوب پر مل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سنایا ہے اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے کوئی اچھی بات کی ہے یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، جو میرے سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے وہ میری اپنی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانیاں تکلیف دور کرے۔ انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ پھر اسی وقت اللہ نے چاہا زندگی دی تو پھر دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔